جی ایمان کی کتاب نکالیں گے جی. ان کو تو شاید نہ سمجھ آئے جن کے ذہن بند ہے، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی جو دوائیاں زندگی میں سست ہے. ذہن بند اور دوائیاں زندگی میں سست. تو چند باتیں، چند سوچیں جو کلام مقدس میں ہمیں ملتی ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اسی بات پر بہت لوگوں کے سوال بھی ہے، پتہ نہیں آپ میں سے بھی کسی کا ہو یا نہ ہو. اگر ہوگا تو کلیئر ہو جائے گا، اگر نہیں تو مضبوط ہو جائیں گے. جی یو بھائی آپ پہلی تلاوت کریں ایمان کی کتاب. باپ نمبر پہلی ہے جی، پہلی ہے. ہمارے لیے کلام خدا میں سے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا، جب عید پینتیکوس کا دن آیا، کیا آیا جی؟ دن آیا. اس کا مطلب ہے یہ دن مقرر تھا. پرانے عہد نامہ میں اس عید پینتیکوس کو 50 دن کی عید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 50ویں دن عید، 49ویں دن کٹائی کے موسم میں پہلا پلا. آپ پلا سمجھتے ہیں جی؟ فیصلہ آباد کے ہیں جی. واڈی تو بعد پہلے جو واڈی کر دے پر یہاں وڈا تو پہلے پلا بنا دیں جی. پلا جی، پولا انہوں نے کیا کیا جی؟ پلا. اور پہلا پلا کاہن کے پاس لے کر جاتے تھے 49ویں دن. تو 49ویں دن کاہن جو تھا اس پلے کو ہلاتا تھا. کیا کرتا تھا جی؟ ہلاتا تھا خدا کے حضور. وہ پھل تھے، وہ فروٹ تھا، وہ خوراک تھی، وہ گندم تھی، اس پلے کو ہلاتا تھا. تو 50ویں دن وہ فصل کی کٹائی کی عید مناتے تھے. کیا کرتے تھے جی؟ عید مناتے تھے. تو ہم جو عید منانے کے لیے آئے ہیں، جو عید منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس عید کا نام ہے عید پینتیکوس. عید پینتیکوس ہے کیا چیز؟ عید پینتیکوس روح تو پہلے بھی موجود تھا جی. روح تو اگر آپ پیدائش کی کتاب دیکھیں تو لکھا ہے خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی جی؟ جنبش. اور پطرس نے یہ منادی بھی کی، نبیوں میں مسیح کا روح تھا. نبیوں میں داؤد پر روح ٹھہرا، سول پر روح ٹھہرا، سیموئل پر روح ٹھہرا، پانیوں پر مکسہ مریم کے رحم پر روح ٹھہرا. سب کے سب ابھی غیر زبانیں نہیں بول رہے. روح موجود. روح کیا ہے جی؟ موجود. کیونکہ روح ازل سے ہے. روح کیا ہے جی؟ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی ہے. وہاں لفظ جو ہے گریک میں، جو لفظ ہے، سنیے، جو لفظ ہے گریک میں وہ یہ ہے اولوہیم رواح. اولوہیم، سبھی بولے اولوہیم رواح. اولوہیم رواح. اولوہیم رواح. رواح کا ترجمہ کیا گیا روح، رواح کا ترجمہ کیا گیا دم، رواح کا ترجمہ کیا گیا ہوا، رواح کا ترجمہ کیا گیا باپ کا روح،
رواح کا ترجمہ کیا گیا مسیح کا روح. یہ روح اصلی ہے. اب یہ روح کیا ہے جی؟ اصلی ہے. یہ ازل سے ہے. اور روح ہے کیا چیز؟ روح سنیے ہے کیا چیز؟ روح خدا ہے. روح کیا ہے جی؟ روح کیا ہے جی؟ روح کیا ہے جی؟ اس لیے بائبل مقدس میں جہاں بھی آئے گا لفظ قدوس ایک دفعہ نہیں ہے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. قدوس قدوس قدوس، جس کا مطلب ہے خدائے ثالوث. خدائے ثالوث. خدائے کیا ہے جی؟ ثالوث. خدائے ثالوث. خدائے ثالوث. تو اس ذات میں اور روح القدس خدا کا تیسرا اقنوم بھی ہے. روح القدس خدا کا کیا ہے جی؟ تیسرا اقنوم. اگر باپ کام کرے تو روح پھر بھی موجود ہے. اگر بیٹا کام کرے تو روح پھر بھی موجود ہے. اگر روح خود کام کرے تو بولو موجود ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی موجود ہے کی بات ہے. تو یہ کس کو بلاتے ہیں؟ کس کو بلا رہے ہیں جب وہ موجود ہے؟ نہیں میری بات کو سمجھ پائے یا سمجھے جی بھائی؟ آپ میری بات سمجھے. روح موجود ہے تو بلا کس کو رہے؟ کیونکہ روح ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا جی. کیونکہ یہ روح اور یہ آنکھیں فرق بات ہے. یہ آنکھیں اس مٹی کے عالم کی ہیں. یہ آنکھیں مٹی کی ہیں. یہ آنکھیں اس عالم کی ہے. اور جو روح جو آپ پر جنبش کر رہا تھا، جو روح آپ کو ملا ہے، جو روح ملا ہے، وہ اس عالم کا نہیں ہے. عالم روا کا بھی نہیں ہے. عالم روا کا بھی نہیں ہے. اگر عالم روا کا ہوتا پھر بھی آپ کو عالم روا میں نظر آ جاتا. یہ عالم روا کا بھی نہیں ہے جی. یہ فضا والے عالم کا بھی نہیں ہے جی. یہ خلا والے عالم کا بھی نہیں ہے. اور یہ تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، جتنے مرضی آسمان گر لیں، یہ ان آسمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو روح عالم بالا کا ہے. یہ تو روح عالم بالا کا ہے. کس کا ہے جی؟ عالم بالا جو ہے وہ مٹریت کا عالم نہیں ہے، وہ عناصروں کا عالم نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کی ذات کا عالم ہے. وہ تو خدا کی کس کا جی؟ خدا نظر آتا ہے تو اس کا روح نظر آئے. چلو خدا کا کوڈ بتا دیتا ہوں. خدا کی ذات کا کوڈ بتا دیتا ہوں. کیا جی؟ آپ کے فون میں کوڈ لگا ہوتا ہے نا جی. آپ ہر چیز کھول لیتے ہیں. اگر کوڈ نہ پتا تو کوئی چیز کھول سکیں. تو خدا کی ذات، میں بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی گہری بات کر رہا ہوں. خدا کی ذات کی، کس کی جی؟ تو خدا کی ذات کا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ذرا بولیے جملہ، بولیے بولیے. کوڈ بتانے لگا ہوں. میں نے پہلے کہا جس کا ذہن باندھا ہے جی اس کو سمجھ نہیں آئے گی. کس کی؟ خدا کے ذات کے کوڈ کی. جب کچھ بھی نہیں تھا روح تھا، جنبش کر رہا تھا پانیوں پر. اس سے پہلے بھی تھا. تو جب وہ روح نبیوں پر آتا تھا تو وہ نبی بن جاتے تھے. جب بادشاہوں پر آتا تھا وہ بادشاہ بن جاتے تھے. تو خدا کیا چاہتا؟ کسی کسی پر پرانے عہد نامہ میں. کس پر جی؟ تو نئے عہد نامہ میں ہر فرد بشر پر. یہ سوچ کس کی ہے؟ بولو نا، کس کی سوچ ہے؟ کس کی جی؟ خدا کی. ہر بشر پر. تو ہم نے اپنے دل میں گنڈ کیوں باندھ لیے؟ پتہ نہیں میں نے ملنا ہوا یا نہیں. یہ تو خدا کی سوچ ہر بشر کو دینا چاہتا ہے. ڈھولک والے کو بھی دینا چاہتا ہے، تبلے والے کو بھی.
اور سسٹم والے کو بھی، گانے والوں کو، بجانے والوں کو، کلیسیا ہر بشر پر۔ سنیے جو بزرگ ہے وہ سنیں کہ نہیں ساڈا کام مک گیا جی۔ سنیے آپ کا کام، آپ کا کام ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کا کام ہے، لکھا آخری وقت میں ایسا ہوگا تمہارے بیٹے کیا کریں گے جی؟ نبوت۔ بیٹیاں تو بوڑھے نہیں سنتے رہیں گے، کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے۔ ہماری کلیسیا میں ایک بزرگ ہے، وہ کہتا جی ہونے نوجوانوں کا کام ہے۔ میں کہا نا بابا جی یہ تہاڈا بھی کام ہے، تسی بھی کرنا ہے کیا؟ کہتے جی میں کی کرنا ہے؟ میں کہا تسی خواب ویکھنی ہے۔ نوجوان بیٹیاں اور بیٹا نے کی کرنا جی؟ نبوت کرنی۔ نبوت بے شک ہم اپنے ملک میں نبی نہیں کہہ سکتے، نبی کی خدمت تو موجود ہے، نبی کا مسا تو موجود ہے، نبی پر جو روح نازل ہوا تھا وہ تو موجود ہے۔ جب موسیٰ کے روح سے لے کر جب 70 آدمی مقرر کیے، موسیٰ کی روح سے لے کر ان پر اندیلا، تو وہ سب 70 کے 70 کیا کرنے لگے جی؟ نبوت کرنے لگے۔ تو اب خدا کا روح جب وہ ایک جگہ پر جمع تھے، انہیں پیاس تھی۔ پہلے غمزدہ ہو گیا جی، پہلے کیا ہو گیا جی؟ غم کس بات کا ہے؟ اداسی کس بات کی ہے؟ ہمارا آقا، ہمارا استاد، ہمارا ربی، ہمارا یسوع، ہمارا مسیح اب جا رہا ہے۔ کہتا نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، میرا جانا تمہارے لیے نہیں کہتے ایدہ کی فائدہ، کہتے جی غیر زبانہ کی فائدہ ہے؟ یسوع نالوں بھی زیادہ سے آنے، یسوع نالوں بھی کہتے ایدہ کی فائدہ جدی سمجھ ہی نہ آوے، ایدہ کی فائدہ۔ یسوع کہتا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں چاہتا ہوں اور باپ سے روح تمہارے لیے صادر کروں گا۔ اب جب وہ صادر ہوا، وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے، ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، مناتی چھوڑ دی۔ تو ہوا کیا ذرا دیکھیں جی، آگے پڑھیے ذرا۔ تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے۔ بائبل والی کلیسیا ایک جگہ پر کیا تھی جی؟ جمع۔ وہ سب کیا کرنے لگے جی؟ کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے جی آگے۔ اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کس سے بھرے جی؟ روح القدس سے روح القدس سے کیا ہو گئے جی؟ بھر گئے، سب کے سب کیا ہوئے؟ بھر گئے۔ کئی کندے جی کسے کو بائبل کہتی، بائبل والی کلیسیا میں کیا نزول ہوا؟ سب روح القدس سے سب کے سب، وہ سب پیاسے تھے، سب کی ضرورت تھی۔ آج روح القدس کا کیا کرنا ہے؟ ہمارے کس کام کا؟ اسی کوئی بھائی بننا، کہندے کہ ہر زبان آتے بھائی بول دیا، اور بھائی جی بائبل کے رسول بول رہے ہیں، وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کیا ہوا جی؟ یہ روح القدس کون ہے؟ میں نے ابھی بتایا روح القدس کون ہے؟ کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کی ضرورت نہیں۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کس سے بھر گئے؟ خدا سے۔ روح القدس خدا ہے، روح القدس قدوس ہے، وہ سچائی ہے، وہ زندگی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ نور ہے، وہ کلمہ ہے، وہ لغوز ہے، وہ دعوت ہے، وہ زندگی ہے۔ آپ اس زندگی سے بھر گئے، اس سچائی سے بھر گئے، اس پاکیزگی سے بھر گئے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو قوت ہے۔ اور بھائی روح القدس خدا ہے، قوت نہیں، قوت دیتا ہے۔
پھر لوگوں نے کہا جی روح القدس پانی ہے. روح القدس پانی کی مانند ہے, کبوتر کی مانند ہے, باپ کی مانند ہے. روح القدس خدا ہے. ہم نے روح القدس نوکری سمجھا, روح القدس میری حفاظت کر دے, روح القدس میری یہ کر دے, اور میں سون لگا تو حفاظت کر دے, تو میرا گارڈ ہی ہے بس. نہیں جی, وہ گارڈ نہیں ہے, وہ خدا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے. وہ بھید کی باتیں بتاتا ہے. وہ کیا بات بتاتا ہے جی؟ کیسے بتائے گا؟ آگے لکھا ہے جی. اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. غیر زبانیں بولنے لگے, روح نازل ہوا تو کیا ہوا جی؟ غیر زبانیں بولنے لگے. اب کوئی یہ نہ کہ جو غیر زبانیں بولا مجھے روح نہیں ملا, وہ کہے ملا. ایسے جھکا رہے, یہاں تک آیا ہوگا, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, ابھی یہاں تک نہیں آیا. وہ کہے مل گیا, روز دعا کرے, گھٹنے پل جائے, مل گیا, مل گیا, مل گیا, مل گیا, مل گیا. جب ادھر نشور ہوگا تو وہ جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں ہی سراب کرتا جائے گا. آج ہمارے چرچ میں ایک الگ تجربہ ہوا. ایک بہن کے ساتھ روح القدس کا نزول جب اس پر ہوا تو وہ غیر زبانیں بول رہی تھی. جیسے ہی اس کے ساتھ کوئی لگتا تھا وہ بھی غیر زبانیں بولنے لگتا تھا. یہ الگ تجربہ تھا روح کا, کیونکہ نزول ہوا ہے, چشمہ جاری ہوا ہے. چشمہ جدھر جدھر سے گزرتا ہے, چشمہ جیسے گزرتا ہے ان کو سراب کر دیتا ہے, انہیں خشکی نہیں رہنے دیتا. روح القدس کو چشمے کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی. لکھا تجھ میں ندیاں جاری ہوں گی. تو وہ ندی جدھر سے گزرتی تھی, ٹچ ہوتے تھے تو روح القدس کا بپتسمہ ہو جاتا تھا. ایسے زور سے ہوا, ہم نے کہا آمین آمین. وہ روح القدس کی زبانوں سے آمین نہیں اس نے کیا, کیونکہ وہ تو دیوانی تھی. پینتی کاسٹر رسمی جی دعاواں کر دے جی, ہم نے رسمی نہیں بننا. آگے ان کو انہوں نے کہا یہ تو دیوانے ہیں, اس بات میں نہیں ہے, وہ گرنتھیوں میں ہے. اگر تم میں کوئی بے ایمانہ آ جائے, چلو وہ بعد میں کرتے ہیں جی, آگے ذرا. اور ہر ایک قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھی یہ آواز آئی, سمجھ آئی, آواز آئی, آواز آئی. اب کیوں کی ہوا, سمجھ بھی آئی, آواز آئی تو انہوں نے اپنے کو ہی پا لیا جی. جی سمجھ آئی ہے تو لکھیا یہ آواز آئی, یہ آواز آئی ہے. اب دیکھو آئی, سمجھ آئی نہیں, سمجھ نہیں آئی, سمجھ نہیں, آواز ہے. 4 دفعہ اسی حوالہ میں ہے انہوں نے یہ آواز سنی, سمجھی نہیں, کیونکہ لکھا ہے جب روح القدس نازل ہوتا ہے وہ غیر زبانیں بولتے ہیں, اسے کسی کی سمجھ نہیں آتی, اسے کوئی نہیں سمجھتا. انہیں تسی دسو اگر ایک چیز کی سمجھ نہ آئے تو فائدہ ہے, کوئی فائدہ ہے جی سمجھنا ہے؟ ہاں جی بالکل نہیں. ہاں جی اور پھر چلو جب پہلے فائدہ بات میں دسا ہے یا نہیں, تین جواب دینا. پہلے بات 9 آیت پڑھو ذرا, 9 آیت. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. آمین. آمین. 8ویں آیت بھی پڑھیے, 7ویں آیت. اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تم کیا پاؤ گے جی؟ قوت پاؤ گے. سورج کی قوت, چاند کی قوت, ستاروں کی قوت, یہ قوت فرق ہے. یہ قوت سورج کے عالم کی نہیں, یہ قوت چاند ستاروں کی نہیں, چاند کی نہیں,
कैक शौक की नहीं, बल्कि ये कुव्वत खुदा की है, ये कुव्वत आलम बाला की है। ये कुव्वत का लिबास क्या है जी? कुव्वत का लिबास। अगर आप में से कोई आर्मी में या फौजी आदमी या पुलिस वाला बैठा है तो सुनिए, एक जैकेट मिलती है लिबास, उस पर गोली मारता है तो गोली लगती नहीं जी, क्योंकि उसने लिबास पहना हुआ है। अब उस पर तीर नहीं चलेगा क्योंकि उसने क्या पहना हुआ है? लिबास। तो जब आप आलम बाला का लिबास पहनेंगे, ये लिबास दर्जी से नहीं मिलेगा, ये लिबास पादरी से नहीं मिलेगा, ये लिबास आलम बाला से मिलेगा। किससे मिलेगा जी? आलम बाला से। और जिसमें कुव्वत पाओगे, चलो मसीदा रूहे तोरी दुल्हन से शामिल हो ते कुव्वत मसीदा रूह है, मसीदी दुल्हन से शामिल हो। मसीद रूह ना गैर ज़बाना नहीं भूलियाँ जानी, वो नबियों पर भी था मसीह का रूह, वो गैर ज़बाने नहीं बोलते थे। रुल कुद्दस का नज़ुल, रुल कुद्दस का नज़ुल, जब रुल कुद्दस का नज़ुल होगा तो आप गैर ज़बाने बोलेंगे। अब्रानियों के मरकज़ के खत में, मरकज़ की अंजील में लिखा है, मरकज़ की अंजील में लिखा है, जो ईमान लाए क्या करे जी? बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आगे बड़ा प्यारा जुमला है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो ज़ुबानें नहीं बोलेंगे। मैंने ठीक बोला? क्या लिखा है? वो नई ज़बानें बोलेंगे जिसकी समझ नहीं आती। समझ क्यों नहीं आती? ये गैर ज़ुबान आपसे पोशीदा क्यों रखी है जी? सुनिए, कलाम की आपको समझ है ना जी? बोले इस मिलावट हो जाती है जी नहीं? जिस गल की समझ आ जाए उस बंदा मिलावट कर सकता है या नहीं? बोलो ना जी। ध्यान उल्टा पाउंदी समझ आ जाए, लाउन वाली समझ आ जाए, मिलावट कर ही सकते हो ना जी। किते मिट्टी कट लाती, किते फट्टी ना मारी, किते साफ ना की, कड़ी कड़ी कर दी है ना, सीधी नुकरा शुकरा ना सीधियाँ की थी। समझ आ गई है ना जी? जब समझ आ जाए तो मिलावट हो जाती है। तो ये ज़ुबान जो थी ये आलम बाला की थी। इस आलम में कैसे समझ आए? इसी ही आलम पर अगर दूसरे मुल्क में चले जाएं उस ज़ुबान की हमें समझ नहीं आती। ये वो ज़ुबान नहीं है, वो तो अकल से सीख लेंगे, ये अकल से नहीं सीखी जाएगी। ये अकल नहीं है, ये अकल से बलातर है। क्योंकि ये पोशीदा क्यों रखी है? इसलिए रखी है इसमें कोई मिलावट ना कर सके। आप अपनी बीवी से पर्सनल बातें करते हैं, आप अपने शौहर से पर्सनल बातें करते हैं, दूसरों से छुपाते हैं। अगर बीवी बता दे, शौहर बता दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना जी? जो शादीशुदा है अच्छा लगेगा? हन्ना तुहाडियां गल्लां आके भाण दसे तैनूं अच्छा लगेगा? इंजी पर्सनल गल्लां करन वास्ते गैर ज़ुबान दी गई है। किसी नूं समझ ना लगे, अपने यीशु नाल गल्लां करो, अपने खुदा नाल गल्लां करो, अपने बाप नाल गल्लां करो। किसी नूं समझ ना लगे तुहाडी ते ओदी गल होए। ये गैर ज़ुबाना खुदा दी ज़ात दा कोड है ते ओ सारियां गल्लां भेत दियां गल्लां फिर खोलदा। फायदा दा की हुंदा लिखिया करंथियों दे खच, करंथियों 14वां बाप कढो। मास्टर जी नूं मैं दियो, ये तलावत मास्टर जी करेंगे साथ। पहला करंथियों बाप नंबर 14। पहली ऐसे मोहब्बत के तालब रहो, मोहब्बत के, खुदा के कलाम में लिखा है, मोहब्बत के तालिब रहो, मोहब्बत के तालिब हो, मोहब्बत के ये मोहब्बत दे नाल होना है, उहदे घुटनियां च तालब होना है। और जी आगे, और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो जी, खसूसन इसकी के नबूवत करो। जी आगे, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। उसी की कोई नहीं,
ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆ ਰੂ? खुदा ने। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਭੰਜਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਕਮਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ले, इसकी कोई नहीं समझता बल्कि अपनी रूह के जी, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से वेद की बातें कहता है। अपने रूह के वसीला से क्या कहता है जी? क्या कहता है जी? वेद की बातें। बल्कि तरक्की किससे होगी? बोलो तरक्की किससे होगी? नहीं आगे लिखा, देख गैर जुबानें बोलने से, जो गैर जुबानें बोलता है वो क्या करता है? वेद की बातें। तरक्की होगी या नहीं जी? तरक्की होगी। तो जेड़ा नहीं बोलता ना बोले तो तरक्की कौन नहीं? तरक्की कोई नहीं, तरक्की गैर जुबानें बोलने से है, जिसकी समझ नहीं आती। आप मुझे बताएं, आप रावलपिंडी में गए, उनके साथ है मरी, तो एक कौवा है जी, वो कहता कां कां, ਉਹਦੀ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਂ ਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਜ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਕੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕਾਂ ਕਾਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਜ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਂਝ ਦੀ ਉਹ ਹਮਦੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀ? ਕੋਕੜੋਂ ਕੋਕੜੋਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। हर जानवर, हर परिंदा, हर एक चीज़ एक ही ज़ुबान बोलता है, एक ही लफ्ज़, एक लफ्ज़ में पूरी ज़ुबान होती है। हमें एक लफ्ज़ आ रहा है क्योंकि ये हम इस लफ्ज़ों के साथ देख रहे हैं, वो आलम फ़र्क है, उसका एक लफ्ज़ में पूरी ज़ुबान है जो भेद की बातें कहते हैं। अच्छा, जब आप जैसे दुआ कर रहे थे, अगर आम में बेईमाना आ जाता तो क्या कहते? बोलो क्या कहते? इन्होंने की हो गया कमले एनजी माल की किताब चुन रखा है, ये मैं के नशे में है। तो पतरस ने कहा नहीं भाई, ये वो बात है जो जुवेल नबी की मार्फत कही गई, ये वो वादा पूरा हुआ है, वादा पूरा हुआ है। तो फिर जरा मैं वेखदा जेडे नहीं बोलते उन्होंने बाइबल ने टाइटल के दिता 23 आयत, मास्टर जी 23 आयत, 14वें बाब की 23 आयत। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोले, सब के सब क्या बोले जी? क्या बोले जी? क्या बोले? सब के सब, कोई कोई, एक तो सब जी। और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर नावाकफ की जी, नावाकफ कलीसिया च आ जाए जेड़ा गैर जुबाना नहीं बोलता, बेईमाना आ जाए। की टाइटल है जी जेड़े कहंदे नाम बोलो? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ? ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਈਮਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਸਮਝ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਵਾਕਫ। ਨਾ ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ, ना वाकफ है। मैं कहा पहले इसकी वाकफियत लेकर आओ। तो वाकफियत कैसे मिलेगी? जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा होगा। उसे क्या पता भाई? मेरे साथ एक बंदा बहस करने आ गया, कहता जी गैर जुबानों पर बात करेंगे। मैं कहा जी आप बोल लेते हैं? कहता जी नहीं। मैं कहा डॉक्टर से दवाई नहीं लेते अगर उसका तजर्बा ना हो। तो भाई तुझसे बहस मैं क्यों करूं? तुझो तो रूह कुद्दस का तजर्बा ही नहीं, पहले रूह कुद्दस का तजर्बा हो, पहले रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो, तो फिर उसे बहस करनी चाहिए। ये तो बेईमाना है। तो कहता क्या दीवाना ना कहेंगे? दीवाने के क्या मतलब है जी? आप कहते हुए दीवाने कादी परवादर
دیوانے دا مطلب کی ہے جی؟ اور بھائی دیوانے دا مطلب عقل تو خالی. یہ جڑی دعا گلاں نہیں ہوندی. ذرا آپ تھوڑا سا سوچے 2 منٹ. میں کوئی 40 سال پیچھے جاؤں. کتنے سال؟ 40 سال پیچھے جاؤں گا تو میں آپ کو کہاں ملوں گا جی؟ وہ تو 40 سال ٹوٹل پیچھے جانا. ٹوٹل پیچھے جانا. 40 سال پیچھے جاؤں گے تو ماں دے رہے ہم جی. اوتھے میں نظر آ رہے سی. عقل آ رہی سی میری ماں نو. کوئی عقل نہ بنا رہی سی. میرا باپ عقل دے نال بنا رہا سی. بن نہ رہا سی. میری اکھاں بھی بن رہی سی. لمیاں لمیاں پلکاں, بریک بریک ہونٹ, لمبی نوز, چوڑا متھا, سر لمبا, لتاں لمبیاں, ہاتھ لمبے. ہاں جی, ہر چیز بنتی پئی سی. عقل کام کر رہی سی اتنے. اور کدی بھੈਣਾਂ جو جنہیں کدی سویٹر اننے ہوئے وہ سلائیاں دے نال کنڈے دے نال کنڈا پا کے, کنڈے دے نال کنڈا بنا کے, کنڈے دے نال کنڈا ملا کے پورا بازو بن گیا. پھر کنڈے دے نال کنڈا بنتی ہوئی دوجا بازو بن گیا. پھر نال ہی پیٹ بناتا تو پھر ہی گلا بناتا. انجی رکھنا بنایا گا. او ویری گڈ. بن کے کنڈے انجی تسی بنتے پے سی. اتنے نظر آ رہے سی. عقل اتنے کوئی کام کرتی پئی سی. بن رہے سی. انجی جو روح القدس تے نازل ہوندا ہے تے اندر ایک شکل بنتی ہے. ایک شکل بنتی ہے. ایک چیز تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جسمانی حالت کٹ دی جاتی ہے. تینوں پوری شکل خدا دی مانت بنا دیتی ہے. اے روح القدس دا نزول دا مطلب ہے تسی خدا کی مانت بن جاؤ. خدا جیسے بن جاؤ تاکہ اندر پوری شکل. عقل نہیں نظر آ رہی. عقل کے ساتھ نہیں. جب آپ بن رہے تھے تو اس وقت عقل نہیں نظر آ رہی تھی. آپ بن رہے تھے تو پھر بھید کی بات ہے. پھر روح تمہیں دیا جاتا ہے بولنے کے لیے. پھر پورا کلام. اگر کلیسیا کو کلام مل جائے غیر زبانوں میں تو خدا کہے کے لیے کلام کر غیر زبانوں میں تو پھر ترجمے کی ضرورت ہے. جب آپ دعا کر رہے ہیں, جب آپ پر وحی اتر جائے دوسرے پرکھیں اور باقی کیا کریں جی؟ خاموش ہو جائیں. جب کلام ملے وحی کی صورت میں, غیر زبانوں کی صورت میں, تو جب آپ باتیں کر رہے ہیں تو ترقی ہو رہی ہے. بھید مل رہا ہے. میں تیری پاک بولیاں کروں گا, میں تیرے پاک ہونٹ کروں گا. اس لیے غیر زبانیں بولنی چاہیے. 14ویں باب کی آخری آیت میں لکھا غیر زبانیں بولنے سے منع, غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. اسی لیے اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ یہ نہیں کہنا مجھے نہیں ملا, کہنا مل گیا. روح میرے ساتھ ہے. مل گیا. روح تو میرے ساتھ ہے. روح تو میرے ساتھ ہے. آپ کو وہ دینا چاہتا. آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے. وہ دینا چاہتا ہے. تھوڑی سی پیاس, تھوڑی سی. بھیا پانی کیوں پی رہے؟ پانی موجود ہے, پیاس نہیں. روح موجود ہے, پیاس نہیں. روح موجود ہے, پیاس نہیں. جب پیاس ہوگی پھر کٹا کٹ 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 پورا پورا دا پورا جگ ہی منہ لگے گا. بہت ساری پیاس. جنی کے پیاس انہیں کے روح دا درجہ. تو پھر یہ نزول تک لے کے آنا ہے, اوپر تک آئے. پھر تسی پان ہو جاؤ گے. پان پتہ ہے پان سمجھ دو؟ لوہے چ گرم کر کے تے پانی چ گوتا دے دینا, اسے کہتے ہیں پان. اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈھائی کر دینا. تو اردو میں کہتے ہیں اسے رنگ دینا. اس لیے لوگ کہتے ہیں رنگ چھڑے آئی مینو, رنگ چھڑے آئی, رنگ چھڑے آئی مینو, رنگ چھڑے آئی. بھیا پاک روح سے ڈرے. یہ آپ اس کو خدا ہے, آپ کا مددگار ہے. یہ آہیں بڑھتا ہے. یہ ایک شخص ہے, یہ ایک پرسنل ہے, اور یہ خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات ہے. تو اسے مذاق, اس کے خلاف کوئی گناہ کرے گا تو معاف. ابن آدم